السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ٹریڈنگ سیریز کا یہ سیکنڈ ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ کے لیے۔ میں نے آپ کو فرسٹ ویڈیو کے اندر سمجھایا تھا کہ آپ کس طرح ایکسچینجز سے، مختلف ایکسچینجز سے فری ڈالرز لے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے وہ ڈالرز کلیم کر لیے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان ڈالرز کو یوز کر کے پروفٹ کیسے کما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ٹریڈنگ میں آپ کو لوگ بہت ساری اسٹریٹجیز، بہت چیزیں سکھائیں گے۔ میں ایک ہی اسٹریٹجی کو فالو کرتا ہوں جو میں نے بہت ٹائم پہلے وقار زکر سے سیکھی تھی، اسی سے میں ٹریڈنگ کرتا ہوں اور اسی سے میں ڈیلی کے $15-20 آسانی سے نکال لیتا ہوں۔ یہ میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں، اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ایزی ہے، بس کچھ چیزیں اس کو آپ یاد رکھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، آپ جتنی بھی ٹریڈنگ کر لیں، آپ 10 سال ٹریڈنگ کر لیں، آپ کب بھی کمپلیٹلی ایکسپرٹ نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات مائنڈ میں یاد رکھیے گا۔ یہ سب انالائسز ہوتی ہے کہ آپ آہستہ آہستہ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں ایسے بتاؤں گا کہ آپ ایٹ لیسٹ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈیلی کے $5 سے $10-15۔ اس کے بعد آگے ویڈیوز میں، آگے سیریز میں، ٹریڈنگ سیریز میں آپ کو ویڈیوز ملیں گے۔ یہ جو آپ کو کینڈلز نظر آ رہے ہیں، ان کا اسٹرکچر اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا۔ ابھی میں آپ کو فی الحال تھوڑی 2-3 چیزیں بتاتا ہوں، آپ اس کو فالو کریں تو آپ دن میں اگر آپ 5 ٹریڈ لیتے ہیں تو انشاءاللہ 3 سے 4 ٹریڈ آپ کی سکسیسفل ہوں گی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ایریا آف ریزسٹنس، اور ایریا آپ نے ریزسٹنس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے سپورٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ ابھی تو مارکیٹ آپ کو پتہ ہوگا بہت زیادہ گر رہی ہے، یہ ایک دن کا چارٹ ہے، آپ دیکھیے BTC 50,000 تک آ چکا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہوتی ہے نا، یہ نیوز پہ ہوتی ہے، جیسے ایران کا کانفلکٹ چل رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ جنگ وغیرہ کی صورتحال چل رہی ہے، تو اس وجہ سے BTC ڈمپ کر رہا ہے۔ اس کو یہاں سے ڈمپ کرنا نہیں تھا، اوپر جانا تھا، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ BTC جو ہے نا وہ نیوز پر بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے، تو یہ نیوز کی وجہ سے اتنا ڈمپ آیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ 15 منٹ اور 30 منٹ اوپن کریں گے، آپ جو ٹائم فریم اوپن کریں گے وہ آپ اوپن کریں گے 4 آورس کا، ٹھیک ہے۔ اب 4 آورس میں آپ دیکھو تو یہ بہت زیادہ گر رہا ہے، بہت زیادہ گر چکا ہے، بہت زیادہ ڈمپ کر چکا ہے۔ تو ہم 1 ڈے کے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کہاں ملتی ہے۔ ریزسٹنس اور سپورٹ ہوتی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سپورٹ ہم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ پرائس بار بار آنے کے بعد پمپ کرے، اوپر جائیں، جیسے اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر، تو یہ دیکھیں، یہ جو ایریا ہے نا، یہاں پر BTC آیا ہے، ایک دفعہ واپس اوپر چلا گیا، بم کر گیا، پھر دوبارہ آیا یہاں پہ اور پھر واپس اوپر چلا گیا یہاں پر، لیکن تھرڈ ٹائم جیسی وہ یہاں آیا، اب وہ کیا کیا BTC نے ڈمپ کر کے نیچے آ گیا، جو اپنی اس نے سپورٹ تھی وہ توڑ دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس سپورٹ کو ٹچ کرتا اور اوپر چلا جاتا ایز یوزول نارمل، لیکن نیوز کی وجہ سے ہو گیا سپورٹ۔ اب ریزسٹنس کیا ہوتی ہے؟ ریزسٹنس وہ ہوتی ہے کہ جہاں پرائس جائے اور بار بار نیچے آئے، اوپر نہ جائے، نیچے آئے۔ جیسے اگر میں اس چارٹ میں آپ کو دکھاؤں، اس چارٹ کے اندر، تو یہ جو ایریا تھا ہمارے پاس، یہ والا، یہ ایریا ہمارے پاس ریزسٹنس تھا پہلے، ابھی نہیں، ابھی ہم دوبارہ بنائیں گے، میں اس ڈمپ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پرائس آیا، BTC آیا، واپس نیچے، پھر آیا، پھر نیچے، پھر آیا، پھر نیچے، پھر آیا، پھر نیچے، پھر اس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنس۔ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے سیلرز موجود ہے، جیسی کوائن آتا ہے سیلرز اس کو نیچے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی کی جو صورتحال یہ ہے، ابھی کی صورتحال کے مطابق اگر ہونا تو یہ کہ اس نے بہت زیادہ ڈمپ کرنا ہے، نیچے آنا ہے 44-45,000 تک، لیکن اگر میں ایک نارمل اس کا سپورٹ بناؤں تو یہ یہاں آ کے اس ایریا پہ آ کے، یہ دیکھیں 48,714، یہ اس کا بھی فی الحال سپورٹ بنا ہوا ہے کہ یہاں سے یہ بریک آؤٹ کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن اگر یہ یہاں سے بریک آؤٹ کرتا ہے، نیچے آتا ہے مزید، تو پھر BTC جائے گا سیدھے 44,400 تک، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 44,400 تک۔ اب یہ سپورٹ اور ریزسٹنس آپ نے سب سے پہلے ڈرا کرنی ہے۔ یہ ڈرا ہونے کے بعد
ویسے تو ہم اس کو 4 آور اور 1 آور کے حساب سے بناتے ہیں، لیکن آج مارکیٹ بہت زیادہ ڈمپ کر رہی ہے، اس لیے 4 آور اور 1 آور کے حساب سے کوئی بھی ریزسٹنس اور سپورٹ نہیں بن رہی، اس لیے میں نے 1 ڈے کے حساب سے رکھی۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ جب بھی ٹریڈنگ کریں گے تو آپ 4 آور اور 1 آور کے حساب سے اپنے سپورٹ اور ریزسٹنس کو بنائیں گے۔ یہ بنانے کے بعد دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایک انڈیکیٹر آن کرنا ہے جس کا نام ہے RSI، ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس۔ اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ آ کے آپ کے پاس آن ہو گیا۔ اس کا کام میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ آپ اس کے اندر کچھ سیٹنگز کریں گے۔ سیٹنگز کیا کرنی ہے آپ نے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب اچھا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ایریا، یہ تو میں نے پہلے سے سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو سیٹ کریں گے، سیٹنگ میں جائیں گے آپ، سیٹنگ، یہ رہا سیٹنگ، یہ RSI، یہاں پہ 3 ڈاٹس پہ آپ کلک کریں گے، نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو سیٹنگ ملے گی۔ سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ آئیں گے اسٹائل پہ، اسٹائل پہ آنے کے بعد آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن نیچے کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا RSI اپر بینڈ اور RSI لوور بینڈ۔ میں نے اس کو پہلے سے سیٹ کیا ہوا ہے 60 اور 40 پہ، آپ کے پاس چینج ہوگا، آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے RSI اپر بینڈ کو 60 پہ اور RSI لوور بینڈ کو 40 پہ، اور آپ نے اوکے کر دینا۔ اب یہ آپ کو بتاتا کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ بتاتے یہ ہیں کہ فور ایگزامپل اگر BTC جو ہے نا وہ 60 سے ابو جاتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو 60، اگر یہ اس کی یہاں پہ RSI جو ہے وہ 60 سے ابو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوائن اس وقت بہت زیادہ اوور باؤٹ ہے۔ اوور باؤٹ کا مطلب بہت زیادہ خرید چکا ہے مارکیٹ کے حساب سے، اب کوائن نیچے آنے کے چانسز زیادہ ہے۔ اور اگر یہ 40 کی لائن سے نیچے جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوائن جو ہے وہ اوور سولڈ ہو گیا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے بیچ دیا ہے، اب زیادہ چانسز ہے کہ کوائن کیا کریں، اوپر آئے۔ اب میں آپ کو اس کے کچھ ایگزامپلس بتاتا ہوں اس ڈم سے، اس ڈم کے علاوہ یہ 1 ڈے کا ہم نے نکالا ہے، آپ 4 آور پہ آ سکتے ہیں، آپ ویکلی ٹائم فریم پہ بھی آ سکتے ہیں، جو آپ کو سوٹیبل لگے۔ یہ RSI جو ہے یہ ہمیں مارکیٹ کی وہ بتاتا ہے، مارکیٹ کا وے بتاتا ہے کہ مارکیٹ کس وے میں موو کر رہی ہے، اپر جائے گی، نیچے آئے گی، کہاں جائے گی، یہ آپ کو RSI دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں تو 1 ویک نہیں، ہم آتے ہیں 1 ڈے کی چارٹ کے اندر، ہاں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ RSI یہاں پہ آپ دیکھیں گے BTC، یہاں واپس آ جائیں، یہاں دیکھیں جیسے اس نے 60 کی لائن کو ٹچ کیا نیچے آ گیا، واپس 60 کی ٹچ کیا نیچے آ گیا، واپس 40 تک۔ اسی طرح 60 سے تھوڑا سا اوپر گیا، اگین نیچے، پھر اوپر گیا 60 سے تھوڑا اوپر، اور اگین اگر آپ یہاں پہ انٹری لیتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں کتنا نیچے آیا BTC، اگین آپ دیکھیں واپس اوپر گیا، 60 کو ٹچ کیا، 63 64 کے اوپر گیا، اور واپس آپ دیکھیں کتنا زیادہ نیچے آ گیا، اب یہ 23 پر ہے، اوور سولڈ ہو چکا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے اس کو بیچ دیا ہے۔ اب زیادہ چانسز ہے کہ BTC اوپر آئے، لیکن BTC اوپر کب آئے گا، جب یہ جو نیوز ہے، اب دیکھیں BTC صرف RSI ریلیٹو اسٹیک انڈیکس سپورٹ اور ریزسٹنس پہ ریلائی نہیں کرتا، نیوز پہ بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے، آپ نے نیوز پہ نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ RSI کو دیکھنا ہے، RSI کو سیکھے، یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا آپ کو آپ کی ٹریڈنگ جرنی کے اندر، مجھے تو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، میں تو زیادہ تر ٹریڈ اسی کو دیکھ کے بنا رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور نیوز کے اوپر ابھی اگر ایران اور ان کا سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، نیوز اتنی زیادہ نہیں آتی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں BTC بمپ اوپر جائے گا اور بہت زیادہ اوپر جائے گا۔ اب دیکھیں جہاں میں نے سپورٹ بنائی ہوئی ہے وہ وہیں آ کے اس نے ٹچ کر کے اب یہ واپس اوپر جانے کی طرف لگ رہا ہے، واپس اوپر جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا ایک آپ کے پاس کیا نام ہے، ایک آپ کے پاس انڈیکیٹر تھا، میں آپ کو دوسرا بتاتا ہوں، ایک اور انڈیکیٹر ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپونینشیل موونگ ایوریج EMM، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اوپن کریں گے، صرف ایک کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا آپ کے پاس۔ اب دیکھیں یہ آپ کو یلو لائن نظر آ رہی ہوگی، یہ ریڈ۔ اب اس کی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے سیٹنگ اس کی کیسے کرنی ہے۔ 3 ڈاٹس پہ کلک کریں گے، سیٹنگ میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔
اور ان پٹس کے اندر آئیں گے. اب یہاں اس کو آپ سیٹ کر دیں گے 200، میرے پہلے سے 200 ہے، اور لینتھ کو آپ سیلیکٹ کر دیں گے 5 سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سٹائل پہ آئیں. اس ای ایم اے والی لائن کو آپ تھوڑا ڈارک کر دیجئے گا، یلو وغیرہ جو آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، اور اس کو اوکے کر دیں. یہ ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کے پاس یہ جو کینڈلز یہ اس لائن کے اوپر ہوں گے تو ہمیشہ مارکیٹ بلش رہے گی، ہمیشہ کوائن اوپر جانے کے چانسز ہوں گے. اور جب بھی کبھی اس کے نیچے آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ بیرش ہو گیا ہے اور مارکیٹ نیچے کی طرف آنا سٹارٹ ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں تو یہ جو ای ایم اے کی لائن ہے اس سے کیا ہوا، بی ٹی سی نیچے آیا. اگر آپ یہ اس والی کینڈل پہ آپ انٹری لیتے تو یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی کینڈل آپ کو مل جاتی اور آپ یہاں سے پروفٹ لے سکتے تھے. میں نے بھی اوپن کی تھی، یہ $45 کے پروفٹ میں چل رہی تھی، ابھی یہ واپس $10 پہ آ گئی ہے، لیکن یہ آئے گا تھوڑا اور نیچے آئے گا. اچھا واپس آتے ہیں، یہ یہاں دیکھیں یہاں تک آنے کے بعد ابھی اوپر آنے لگ گیا ہے. یہ ای ایم اے، ٹھیک ہے، یہ ای ایم اے ہو گیا، دوسرا آر ایس آئی ہو گیا، اور تیسرا آپ کے پاس سپورٹ اور ریزسٹنس ہو گیا. ان تین چیزوں پہ آپ ورک کریں، کام کریں. جو فری ڈالرز آپ ملیں آپ اس حساب سے ان تین ویز کو فالو کر کے ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں. ان سے آپ نے نہیں کرنا. اب ٹریڈنگ ویو پہ آئے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سکھایا تھا کہ ٹریڈنگ ویو کے اندر آپ پیپر ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں. جو میں کر رہا ہوں یہ پیپر ٹریڈنگ ہی ہے. میں آپ کو یہاں یہ 1000 USDT آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 900، یہ پیپر ٹریڈنگ ہی ہے. میں بس دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹریڈ میں نے بنائی ہے یا جو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھو یہاں پہ بھی ٹریڈ بن نہیں سکتی تھی کیونکہ مارکیٹ نیوز پہ ریلائی کر رہی ہے. آر ایس آئی اور ای ایم اے اور ان چیزوں پہ ریلائی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. نیوز کی وجہ سے بہت زیادہ ڈمپ آ گیا، بہت زیادہ نیچے آ گیا، تو اس لیے میں نے اپنے اوریجنل ڈالرز یوز نہیں کیے. اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ یار مارکیٹ جو ہے وہ الگ طریقے سے موو کر رہی ہے تو آپ پیپر ٹریڈنگ کریں، بٹ کریں ٹریڈنگ ڈیلی کریں. دیکھیں پریکٹس میک مینس پرفیکٹ، جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے. اب آپ دیکھیں تو 1 آور کے ٹائم فریم کے اندر جو ای ایم اے ہے، یہ یہاں سے ای ایم اے اوپر آنا سٹارٹ ہوئی، یہاں سے آپ دیکھیں تو نیچے ای ایم اے کے لائن سے کینڈلز نیچے بننا سٹارٹ ہوئی. جب نیچے بننا سٹارٹ ہوئی تو آپ دیکھیں کہ مارکیٹ بیرش ہو گئی. بیرش ہونے کے بعد دیکھیں کتنا زیادہ نیچے آئی ہے. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی آپ کے پاس. اگر آپ یہاں پہ اب دیکھو، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جیسی ایک کینڈل نیچے بنے اور آپ یہاں ٹریڈ لے لیں، ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو ویٹ کہاں تک کرنا تھا، اب یہ والی جو ایریا تھا یہ کیا تھا، سائڈ لائن ایریا تھا کہ بی ٹی سی نیچے تو آیا، ڈمپ تو کیے اس نے، یہ چار کینڈل اس نے بنائے ایک گھنٹے کے. اب لیکن یہاں پہ آنے کے بعد یہ کیا ہوا، سائڈ لائن ہوا. سائڈ لائن ہونے کے بعد اس نے یہ ایک بہت لمبی بیرش کینڈل بنائی. اب یہ ایک سائن تھا آپ کے پاس کہ آپ یہاں سے شارٹ اوپن کرتے ہیں، یہاں سے شارٹ اوپن کرتے ہیں آپ، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا بڑا یہ چل رہا تھا. 65,000 سم تھنگ کچھ چل رہا تھا اور آپ کو 51,000 تک مل سکتا تھا اگر آپ اس کو لمبے ڈوریشن کے لیے سیل کرتے. تو یہ جو میں نے آپ کو ویز بتایا یہ بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں، اسپیشلی وقار زکا یوز کرتا ہے. یہ چیزیں بیسک ہے، یہ آپ کو آئیں گی تو آپ آگے ٹریڈنگ میں چلنا سیکھیں گے. یہ آپ کو چلانا میں سکھا رہا ہوں کہ آپ نے چلنا کیسے ہے. بھاگنا اور دوڑنا آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ اب آپ ٹریڈنگ کے اندر دوڑنا کیسے سیکھیں گے اور بھاگنے کیسے سیکھیں گے. آج کی ویڈیو یہاں تک. کچھ سمجھ میں نہ آئے، کوئی ایشو ہو تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو پرسنلی گائیڈ کر دوں گا. بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.